بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ نتیجے بتاتے ہیں کہ 35% لوگ نفسیاتی اور ذہنی بیماری کی وجہ سے خودکشی کرتے ہیں، جیسے ذہنی دباؤ، ڈپریشن، پاگل پن اور نشے کے عادی، اور 65% لوگ دوسرے مختلف اسباب کی بنیاد پر ایسا قدم اٹھاتے ہیں، جیسے گھریلو پریشانیاں، میاں بیوی کے جھگڑے، مار پیٹ اور صبح و شام کی بحث و تکرار، مختلف طرح کی ناکامیاں جیسے طلبہ و طالبات کا امتحان میں فیل ہو جانا، کسی اچھی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھنا، قرض نہ ادا کر پانا، کسی بڑے خسارے میں پڑ جانا وغیرہ۔ انٹرنیشنل ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ 60% لوگ اپنی ناکامی کی وجہ سے سوسائیڈ کرتے ہیں۔ پیار و محبت میں ناکامی اور پسند کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے لڑکے لڑکیاں ایسا قدم اٹھاتے ہیں۔ گھر میں بیٹھی جوان بیٹیوں اور بہنوں کی شادی کے اخراجات برداشت نہ کر پانے کی وجہ سے بھی کچھ لوگ ایسا قدم اٹھانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ سماج میں بیویوں اور بچیوں کی عزت و آبرو پامال ہوتا دیکھ کر بھی خودکشی رونما ہوتی ہے۔ بھوک مری، فقر و فاقہ کی وجہ سے بھی لوگ سوسائیڈ پر اتر آتے ہیں۔ کسی خطرناک بیماری کی وجہ سے بھی آدمی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے اور خودکشی کر بیٹھتا ہے۔ سوشل میڈیا پر مختلف ڈرامے اور فلموں کی اندھی تقلید کرتے ہوئے کبھی کبھار بچے خودکشی کر بیٹھتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ زندگی ایک بار ملی ہے، دوبارہ ملنے والی نہیں، لہذا اس کی قدر کیجیے۔ یاد رکھیں، ہماری جانوں کا حقیقی مالک وہ ہے جس نے انہیں پیدا کیا، اور وہ اللہ ہے۔ یہاں یہ بات بھی مسلم ہے کہ جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے یا ایمان کی کمی ہے، وہی لوگ ایسا قدم اٹھاتے ہیں۔ آخرت میں حساب و کتاب اور جزا و سزا پر ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے دولت و شہرت کے باوجود بھی لوگ سوسائیڈ کر رہے ہیں، لیکن جن کے دلوں میں اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، وہ ایسا قدم نہیں اٹھاتے۔ بھائیوں اور بہنوں، اسلام میں خودکشی، انتحار، آتم ہتیا، سوسائیڈ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 29 میں فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قتل نفسه بشیء عذب به فی نار جہنم، بخاری حدیث نمبر 6105، یعنی جس نے اپنے آپ کو کسی چیز سے قتل کیا تو جہنم کی آگ میں اسی سے عذاب دیا جائے گا۔ غور کریں ایک حدیث پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجباً لامر المؤمن، صحیح مسلم کی 2999 نمبر کی حدیث ہے، فرمایا عجباً لامر المؤمن، مومن بندے کا عجب حال ہے، اس کا ثواب کہیں نہیں گیا، یہ بات اور کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اس کو خوشی لاحق ہوتی ہے تو وہ شکر ادا کیا، اس میں بھی ثواب، اور اگر پریشانی نقصان پہنچا تو صبر کیا، پھر بھی اس میں ثواب۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اس حدیث کو ہر دم سامنے رکھیے، اور کیسی بھی مصیبت آئے صبر کیجیے، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو، یہی نبیوں کا طریقہ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، بیوی بچوں کو چٹیل میدان میں چھوڑا اور بڑھاپے میں ملی اولاد کی قربانی پیش کی، صبر کیا، گھبرائے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ظلم و ستم کو برداشت کیا، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، ایوب علیہ السلام نے لمبے عرصے تک بیماری کو جھیلا، اور خود ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح کی پریشانی آئی۔ مکے میں 13 سال تک ظلم و ستم برداشت کیا، اور جب مدینہ آئے تو وہاں بھی سکون کی زندگی نصیب نہیں ہوئی، جنگوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سن 7 ہجری میں خیبر کے موقع پر جو زہر یہودی عورت نے کھلایا تھا، اس کا اثر پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے رہے۔ مہینے گزر جاتے تھے، گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ اگر صحابہ نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل و نمونہ ہے۔ بہنوں اور بھائیوں، دنیا کی زندگی مختصر ہے، جیسی بھی ہو کٹ جائے گی۔
آخرت کی زندگی پر نگاہ رکھیے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ موت کو سمجھے ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ اللہ تعالی ہمیں کرونا وائرس اور ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔